أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر آیہ نمبر 31، جو کہ اس کی لاسٹ آیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ وہ اپنی رحمت میں جس سے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یدخلو داخل ہونے سے ہے، وہ داخل کرتا ہے، یا شروع میں فعل مضارع پریزنٹ فیوچر ٹینس کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پریزنٹ فیوچر ٹینس جس کو ہم عربک میں فعل مضارع کہتے ہیں، اس کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ فور اس کی ڈفرینٹ آپ کو ملیں گی نشانیاں، جن سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل کے شروع میں، ورب کے سٹارٹ میں یا تا، نون، الف میں سے کچھ بھی آئے تو وہ فعل مضارع پریزنٹ فیوچر ٹینس ہوتا ہے۔ تو یدخلو وہ داخل کرتا ہے، من جسے، یہ شاء وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فی میں، رحمتی ہی اس کی رحمت یا اپنی رحمت میں، یدخل من یشاء فی رحمتی وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، والظالمین اور ظالم لوگ، ال پراپر ناؤن کے لیے ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے ہے، درمیان میں ہے ظالم، ظا لام میم ظلم، اعد اس نے تیار کر رکھا ہے، عدد سے، عدد بھی کیا ہوتا ہے، گنا جا سکتا ہوتا ہے، عدد کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو جو ہم تیاری کرتے ہیں وہ بھی کاؤنٹنگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ حساب نہ ہو کہ کتنی چیزیں رکھنی ہے۔ مثلاً اگر آپ کہیں کی تیاری کریں، آپ باہر کہیں پکنک پہ ہی جا رہے ہیں تو آپ کاؤنٹ کر کے رکھیں گے، اچھا اتنی پلیٹس چاہیے، اتنے گلاس چاہیے، اتنے کپڑے چاہیے، اتنا، تو وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، یعنی تیاری ہوتی ہے۔ تو عدہ اس نے تیار کر رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے، حساب کر رکھا ہے، پورا پورا، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب، عین ذال با عد، علیما المناک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ المناک حادثہ پیش آیا۔ المناک کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت ہی دردناک، بہت ہی پینفل قسم کا، حمزہ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تجوید دیکھیں، یدخیلو دال پہ ہم قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، یدخیلو من یشاء، مئی پہ ادغام غنہ ہو رہا ہے، یعنی ہم میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، سختی کے ساتھ ہی ملے گا۔ یہ شا پہ مد کریں گے، او فی یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن اور اس کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے، رحمتی، روح رو کو موٹا کرنا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، رحمتی، والظالمین، واو کو واو میں ہون گول ہوں گے، وا کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، والظالمین، می یا مدہ ہو رہا ہے، اعد اور عد، حمزہ اور عین دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی جگہ تھوڑی سی فرق ہے، تو ہم نے دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ہے، اور عد، اعد، لہم
عذابن، عین حروف حلقی میں سے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، زا کی آواز نہیں آئے گی، ذا الف مدہ ہو رہا ہے، دو حرکہ لمبا بھی ہوگا، علیمن سوری عذابن کو پہلے اس میں نون کی آواز کلیئر ہوگی، علی میں یا مدہ ہوگا اور ماں پہ الف مدہ ہوگا، یعنی دونوں کو ہم دو دو حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور ظالم لوگ اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پوری سورت کا کنکلوژن ہے، اینڈ ہے، نتیجہ ہے، دو مختلف گروپس کا ذکر کر دیا گیا ہے، ایک وہ جو اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں اور ایک ظالم جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ رحمت کا اپوزٹ ہوتا ہے لعنت، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہونا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں اپنے رحم میں داخل کرتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے دو اہم نام الرحمن اور الرحیم بھی ہیں۔ رحم مادر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ 7 پردوں میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی رحم مادر یوز ہوتا ہے، یعنی جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو کہ ایک کے بعد ایک نعمت دینے والا ہے، اس کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، جو کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا میں سے جو شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور جو کہ نصیحت پہنچنے کے بعد رب کی طرف راستہ بنا لیتا ہے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا جس نے اپنے رب کو تھام لیا، جس نے اپنے رب کو پرائرٹی نمبر 1 فرسٹ پہلے نمبر ترجیح پر لے آیا، اس کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ جو اپنی تڑپ کا اظہار کرتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو تھامتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا جاتا ہے، جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، نہیں تم چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے، اور انسان کی تڑپ، انسان کی کوشش اس کو سب کچھ دلواتی ہے۔ دنیا کافر کو بھی ملتی ہے اور مومن کو بھی ملتی ہے، لیکن دین صرف اس کو ملتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ دنیا بہت مل جانا، نعمتیں بہت مل جانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہے۔ اللہ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے اپنی کتاب تھما دی، اللہ نے اپنے سے تعلق کو مضبوط کر دیا، اللہ نے اپنی اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی رحمت ہی نہیں ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی جو اس تڑپ کا اظہار کرتا ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے،
اس کی کوشش مقبول ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدر کرنے والا ہے ہی نہیں، جیسی وہ قدر کرتا ہے۔ تم ایک قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم چل کے آؤں گا، حدیث قدسی کے خوبصورت الفاظ۔ تم ایک قدم چلو، میں 10 قدم چلوں گا، تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی پیاری خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن مطلوب کیا ہے انسان سے اللہ کی رحمت لینے کے لیے؟ سٹیپ اٹھانا، قدم رکھنا۔ بہت سارے لوگوں نے جب سورۃ الدہر کی انویٹیشن پہنچا ہوگا، ہمت ہی نہیں کی ہوگی کہ وہ سٹارٹ بھی کریں، قدم ہی اٹھائیں۔ اور بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا مشکل لگ رہا ہے لیکن چلو ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن، اور اللہ تعالیٰ پھر استقامت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قدم جما دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کی عادت ایک دم سے نہیں پڑتی، پریکٹس نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے لوگوں کے الحمدللہ اس دفعہ جو آپ لوگوں کے ریفلیکشنز تھے اس میں ایک بات بہت کامن تھی کہ سورہ ملک پہلے یاد کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، پھر سورہ سجدہ اور آسان ہوئی، اور سورہ دہر حالانکہ اس کے الفاظ مشکل ہیں لیکن ان کے لیے بہت آسان تھی، کیونکہ جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں اور آپ کا مائنڈ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور آپ جب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اب اگلی آنے والی ہر ایک کے بعد ایک صورت انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ اس کا حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں میں سے بہت ساری رحمتیں میرے پاس ہیں، اسپیشلی ہدایت کا مل جانا، مسلمان ہونا اور پھر ہدایت کا مل جانا۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے ارد گرد جن کو ہدایت نصیب نہیں ہے، جنہیں قرآن کی وہ مٹھاس اور لذت نصیب نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دی، جو قرآن کے ساتھ تعلق دیا، ایمان کی حلاوت دی، اپنی محبت دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے مجھ پر، اس نے مجھے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اے اللہ، میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسے ایک خالق مالک کو ہونا چاہیے، یا اللہ تو مجھے ویسا کر دے جیسا ایک غلام کو، ایک بندی کو ہونا چاہیے۔ تیری رحمتیں مجھے مل رہی ہیں، تیری رحمتیں عطا ہوئیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رمضان میں۔ یا رب مجھے وہ رحمتیں عطا کر دے، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یدخلو، داخل کر دے مجھے ان لوگوں میں جن کو تو اپنی رحمت میں رکھے گا، اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ پکا پکا لکھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ریز کر دیتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نو نیگیٹو مارکنگ۔ جیسے ہی اچھا کام کیا، برا مٹ گیا، جیسے ہی معافی مانگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ پھر مخلوق کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہونا، کسی کا آپ کو اچھے الفاظ کہہ دینا، اور کسی کا آپ کے لیے خیال رکھنا، کیئر کرنا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو سوچے کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اللہ کی توفیق، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے، ہمیں اچھا سیکھنے کا موقع دے دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر میں پڑھتی ہوں اور یاد ہو جاتا ہے، میں دیکھتی ہوں تو میں دیکھ سکتی ہوں، میں کھانا کھاتی ہوں تو مجھے ٹیسٹ آتا ہے۔ اللہ نے مجھے کسی موذی بیماری سے بچا رکھا ہے، اللہ نے میرے جسم کے سارے اعضاء درست بنائے ہیں، ٹھیک ٹھاک بنائے ہیں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں دی ہے، میں سوتی ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے۔ میں کس کس نعمت کا شکر کروں، اور اسپیشلی نعمت ہدایت۔ کتنے زبردست لوگ ہیں، کتنی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں لیکن دین نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک ان پڑھ جاہل کون ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانی، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا مگر صرف ان کی خواہشات، ان کی باتیں، ان کی دل کی تسلیاں ہیں۔ تو کون جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، چاہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، چاہے اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، چاہے اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا سائنٹسٹ اور
کیا کیا کچھ نہیں بن گیا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، اس کا سارا علم اللہ کے ہاں فیل ہے، اور اس علم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جس میں اللہ کی یاد اور اللہ کی ذات پہلے نمبر پر آ جائے۔ يدخل من يشاء في رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ اور یاد رکھیں اللہ کی رحمت ظالموں کے لیے نہیں ہے، اور ظالم کون ہے؟ اس کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے ظلم کی، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو جو اس کی جگہ ہے اس کی بجائے کہیں اور رکھ دینا، کہیں اور کر دینا۔ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رائٹ رب تعالیٰ کی ذات کا بنتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے سامنے اس کا شکر کیا جائے، اس کو ہم چھوڑ کر وہ سارا کریڈٹ کسی اور کو دے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ سارا کھانا آپ بنائیں، ساری دعوت کا انتظام آپ کریں، اور آپ کی ساس اماں سب کے سامنے کہیں اپنی بیٹی کا ذکر کر کے، نند کا، کہ اس نے سارا بنایا ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر کوئی کہہ دے اس طرح تو پوری کائنات، ہر چیز دنیا کی، سب کچھ اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، اور میں دوسرے کے نام لگا کے کہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے ملتا ہے، فلاں بزرگ، فلاں 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 شخصیت، اس کی وجہ سے مجھے ملا، اس نے دیا، تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ اور ظلم تو ہر معاملے میں جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ جو والدین کا حق ہے وہ ان کو نہ دینا، جو وقت والدین کو دیا جانا چاہیے وہ اپنے دوستوں کو دے دینا، جو وقت اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو دیا جانا چاہیے وہ سوشل میڈیا کو دے دینا، یا جو وقت اپنی اولاد کو دیا جانا چاہیے وہ اپنی فرینڈز اور پارٹیز اور اپنی ساری شوق پہ لگا دینا۔ کبھی کپڑوں کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے، کبھی میک اپ ہو رہا ہے، کبھی پارٹیز ہو رہی ہیں اور بچے اگنور ہو رہے ہیں۔ ہر یہ چیز ظلم میں آتی ہے، اور اسپیشلی جو میں نے ذکر کیا سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدہ تیار کر رکھا ہے، گن کے کاؤنٹ کر کے پوری کیلکولیشنز کے ساتھ، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے، اور عذاب سے، علیمن، دردناک عذاب سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو آخری ہوگی جس میں اس کورس کی ایک فل انشاءاللہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی، اور آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے دل میں، آپ کے اندر، آپ کے جسم کا حصہ بن گئیں یہ 31 آیات اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں، جو کہ آپ اپنے سینے میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں اور پھریں گے۔ اللہ ان پر عمل کی توفیق ہمیشہ ہی دیے رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔